اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین حق کو لے کر آئے اس کے صحیح ہونے کو یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے ان میں سے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کسی چیز کے صحیح ہونے کے بارے میں عرب یہی مثال دیا کرتے تھے، جیسے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے کہا جس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تم اس کے گناہ کے ذمہ دار نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو؟ انہوں نے کہا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آسمان سے ایک امین جبریل زمین کے ایک امین حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بتلائی، جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہچان لیا، حالانکہ آپ کی والدہ کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثبوت اور پختہ یقین کے باوجود ضرور وہ سچی بات کو چھپاتے ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات لکھی ہوئی ہیں انہیں یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اہل ایمان بندوں کو ثابت قدم رہتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین و شریعت کو لائے ہیں وہ بلا شک و شبہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔